السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 17 نومبر 2024 اتوار کا دن ہے۔ رات کے 8:30 بجنے والے ہیں۔ اس وقت کی تازہ ترین رپورٹیں سنیے گا۔ اس ویڈیو کے اندر آپ کو 2 سے 3 رپورٹیں سنائی جائیں گی۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوستوں احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ آن لائن نظام تعلیم نئی نسل تک دین پہنچانے میں کارگر ثابت ہوگا۔ مفتی ابوالقاسم نعمانی کا بڑا بیان۔ تربیت سازی اس نظام کی بہت اہم کڑی ہے، مولانا بدرالدین اجمل کا بیان۔ دیوبند میں مرکز آن لائن مدرسے کے افتتاح کے موقع پر 2 روزہ قومی سیمینار منعقد۔ مرکز المعارف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ سینٹر ممبئی کے زیر اہتمام منعقد 2 روزہ قومی سیمینار کے دوران مرکز آن لائن مدرسہ انگلش میڈیم کے نصاب و نظام کے سلسلے میں بحث و تمحیص اور مرکز آن لائن مدرسے کا افتتاح سرزمین دیوبند میں دارالعلوم دیوبند کے سایہ اور اکابر کی سرپرستی میں عمل میں آیا۔ اس دوران اکابرین علماء کرام بالخصوص دارالعلوم دیوبند کے محتمم و شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی اور ادارے کے بانی و سرپرست مولانا بدرالدین اجمل نے نہ صرف اس نظام تعلیم کی تائید کی بلکہ اپنے قیمتی پند و نصائح سے نوازتے ہوئے اس نظام تعلیم کے استحکام کے لیے پوری ٹیم کی کوششوں کی ستائش کرتے ہوئے انہیں دعائیں دی۔ اس دوران مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی اور مولانا بدرالدین اجمل قاسمی نے کلک کر کے مرکز آن لائن مدرسے کی ویب سائٹ کا افتتاح کیا۔ صدارتی خطبے میں مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی نے مرکز المعارف کی تعلیمی خدمات کی ستائش کرتے ہوئے نئے نظام تعلیم و نصاب کے حوالے سے قیمتی مشورے دیے اور کہا کہ اب کالج اور یونیورسٹی میں زیر تعلیم بچوں تک دینی تعلیم کی رسائی آسان ہوگی، اور اس نقطۂ نظر سے یہ بہت ہی اہم قدم ہے جس کا ایک منظم نصاب و نظام بنایا گیا ہے۔ مرکز المعارف ایک منظم ادارہ ہے جس میں مستند علماء کرام کی زیر نگرانی انگلش میڈیم سے نئی نسل تک دین اسلام صحیح طور پر پہنچے گا اور یہ ایک مفید نظام ثابت ہوگا۔ ادارے کے بانی و سرپرست سابق رکن پارلیمنٹ مولانا بدرالدین اجمل قاسمی نے تربیت سازی پر خصوصی توجہ دینے پر زور دیتے ہوئے نظام تعلیم اور نصاب کو مستحکم بنانے کے ساتھ نظام زندگی کو شریعت کے مطابق ڈھالنے کی سعی کرنے کی نصیحت کی اور کہا کہ اس نظام کا مقصد صرف علم نہیں بلکہ تربیت اس کی ایک بہت اہم کڑی ہے۔ انہوں نے مزید اپنی قیمتی نصیحتوں سے نوازا اور ادارے کے ذمہ داران کی کوششوں کی ستائش کرتے ہوئے اس نئے نظام کی کامیابی کے لیے دعائیں دی۔ مرکز المعارف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ سینٹر کے ڈائریکٹر مولانا محمد برہان الدین قاسمی نے اپنے خطاب میں شرکاء، معاونین اور مرکز کے فضلاء و پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے مرکز کے حوالے سے مولانا بدرالدین اجمل کی خدمات پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے آن لائن مدرسے کے نظام و نصاب کے حوالے سے بتایا کہ یہ 5 سالہ کورس مدرسے کے نہج پر شریعت کی مستند تعلیم پر مشتمل ہے۔ اس کا نصاب و تدریسی زبان انگریزی ہے۔ اس کورس میں انگریزی زبان سے واقف 15 سال سے زائد عمر کے وہ لوگ جو کسی وجہ سے یا اپنی مشغولیت کی بنیاد پر مدرسے نہیں جا سکتے دنیا کے کسی بھی حصے سے شرکت کر سکتے ہیں اور عالمیت کا کورس گھر بیٹھے مکمل کر سکتے ہیں۔ اس کورس کا واحد مقصد معتبر اسلامی تعلیمات کو جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے تمام طبقوں تک پہنچانا ہے۔ اس انگلش میڈیم مدرسے کے تحت دنیا بھر میں گھر بیٹھے خواہش مند لوگوں کو روایتی طریقوں سے ہم آہنگی کے ساتھ جدید طرز تدریس کے ذریعے مختصر مدت میں مستند اور معیاری اسلامی تعلیم فراہم کی جائے گی۔ اس کے ذریعے انہیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہونے میں مدد ملے گی۔ سیمینار میں تمام شرکاء نے مرکز آن لائن مدرسے کے اس خاکے کو سراہا اور مجموعی طور پر اس کے نصاب و نظام کو منظوری دی۔ آخری سیشن میں حضرات اکابر کے سامنے مرکز آن لائن مدرسے کے پورے خاکے کو پیش کر کے اس کا افتتاح عمل میں آیا۔ اس دوران نائب محتمم مولانا عبدالخالق صاحب مدراسی، نائب محتمم مفتی راشد صاحب اعظمی، مولانا شوکت علی بستوی، مولانا محمود حسن راجستانی، مولانا مزمل علی قاسمی آسامی، مولانا سلمان بجنوری، ان تمام حضرات نے خطاب فرمایا۔ مفتی محمد اللہ خلیلی امینی نے دین اسلام کی نشر و اشاعت میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے طریقہ کار اور عصر حاضر کے چیلنجز کے عنوان پر پرمغز خطاب کے دوران نئے نظام تعلیم کی اہمیت و ضرورت پر مفصل انداز میں روشنی ڈالی۔ آخر میں مولانا صداقت قاسمی نے سبھی کا شکریہ ادا کیا۔ پروگرام کی نظامت کے فرائض دارالعلوم دیوبند کے شعبہ انگریزی کے استاد و نگراں مولانا توقیر احمد قاسمی نے انجام دیے۔ استاد حدیث مولانا سلمان بجنوری نقشبندی کی دعا پر یہ 2 روزہ قومی سیمینار اختتام پذیر ہوا۔ وہیں دوسری جانب دارالعلوم دیوبند کی جانب سے ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے۔
دارالعلوم دیوبند کی جانب سے ضروری اعلان۔ سن 1445 ہجری کے جو طلبہ امسال دارالعلوم دیوبند میں داخل نہیں ہیں، اگر وہ جلسہ انعامیہ منعقدہ 8-9 رجب المرجب سن 1446 ہجری مطابق 9-10 جنوری 2025 میں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو اپنی درخواست پر اپنا نام، فارم نمبر اور درجہ لکھ کر دفتر تعلیمات میں مورخہ 23 جمادی الاولیٰ سن 1446 ہجری مطابق 26 نومبر 2024 بروز سہشنبہ تک جمع کر دے۔ تاریخ گزرنے کے بعد کوئی درخواست قابل قبول نہیں ہوگی۔ دوستو، یہ اعلان جاری کیا گیا ہے کنوینر جلسہ انعامیہ حضرت مولانا مفتی امین صاحب پالنپوری شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند کی جانب سے۔ وہیں دوسری جانب مولانا ارشد مدنی کی ہدایت پر 22 ملزمین کی ضمانت عرض داشت ہائی کورٹ میں داخل۔ ہلدوانی تشدد معاملے میں پولیس زیادتی کے شکار 50 ملزمین بشمول 6 خواتین کی ضمانت اتراکھنڈ ہائی کورٹ سے منظور کرانے کے بعد صدر جمعیت علماء ہند مولانا سید ارشد مدنی کی ہدایت پر دوسرے مرحلے میں مزید 22 ملزمین کی ضمانت عرض داشت اتراکھنڈ ہائی کورٹ میں داخل کی گئی تھی، جس پر گزشتہ کل سماعت عمل میں آئی، جس کے دوران اتراکھنڈ ہائی کورٹ کی 2 رکنی بینچ کے جسٹس منوج کمار تیواری اور جسٹس وویک بھارتی شرما نے عرض داشتوں کو سماعت کے لیے قبول کرتے ہوئے استغاثہ کو نوٹس جاری کر دیا۔ 2 رکنی بینچ نے ملزمین کی ضمانت عرض داشتوں کے ساتھ ساتھ ضمانت عرض داشتوں کو داخل کرنے میں ہونے والے تاخیر پر بھی استغاثہ کو 4 ہفتوں کے اندر جواب داخل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اتراکھنڈ ہائی کورٹ نے ملزمین کی ضمانت عرض داشتوں پر اگلی سماعت کے لیے 7 جنوری 2025 کی تاریخ مقرر کی ہے۔ اس درمیان عدالت نے استغاثہ کو ملزمین کی ضمانت عرض داشتوں پر اعتراض داخل کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہائی کورٹ میں دفاعی وکلاء سی کے شرما، مجاہد احمد، منیش کمار پانڈے اور نتن تیواری نے ملزمین کی ڈیفالٹ ضمانت پر رہائی کی عرض داشت داخل کی ہے اور دوران سماعت انہوں نے عدالت کو بتایا کہ تفتیشی ایجنسی نے ملزمین کے خلاف متعینہ مدت میں چارج شیٹ داخل نہیں کی۔ اس کے باوجود خصوصی سیشن عدالت نے تفتیشی ایجنسی کو مزید وقت دے دیا تاکہ وہ چارج شیٹ داخل کر سکے جو غیر قانونی ہے۔ چارج شیٹ داخل کرنے کے لیے پولیس کو مزید وقت دینا سیشن عدالت کا فیصلہ غیر آئینی ہے، لہٰذا کرمنل پروسیجر کوڈ کی دفعہ 167 اور UAP قانون کی دفعہ 43D(2) کے تحت ملزمین کو ڈیفالٹ ضمانت کے تحت جیل سے رہا کیا جانا چاہیے۔ دوران سماعت دفاعی وکلاء نے عدالت کو مزید بتایا کہ انہیں مقدمات میں ماخوذ 50 ملزمین کی ڈیفالٹ ضمانت ہائی کورٹ نے منظور کی ہے، لہٰذا یکسانیت کی بنیاد پر مزید ملزمین کو ڈیفالٹ ضمانت پر رہا کیا جانا چاہیے۔ وکلاء نے عدالت کو مزید بتایا کہ اس مقدمے میں UAPA قانون کا اطلاق صرف اس لیے کیا گیا تاکہ ملزمین کو زیادتی سے زیادہ دنوں تک جیل میں رہنے پر مجبور کیا جا سکے۔ ناظرین و سامعین، ان رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔